ایک عورت نے ٹی وی پہ بیٹھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ زبان تان دراز کی، اس پہ پورے ملک سے ریئیکشن آیا۔ علماء اہل سنت کھل کے بولے، سیدنا صدیق اکبر کی عدالت کو بیان کیا، آپ کے عدل و انصاف کو بیان کیا، باغ فدق کے حوالہ سے سیر حاصل گفتگو کی۔ تو اسی تناظر میں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے تقریباً 6-7 گھنٹے کا مقالہ پڑھا۔ اب یکسر اس کو ایک طرف رکھ کے سازشی لوگوں نے، فتنہ پرور لوگوں نے کیا کیا، ایک کلپ وہاں سے نکالا اور نیٹ پہ ڈال دیا، اور اس کے بعد طوفان بپا ہوا کہ جیسا کوئی پری پلان ایک منصوبہ تیار تھا، یہ کلپ ڈالا جائے اور ہم جناب ہتھیار لے کے چڑھائی کر دیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں ایک ایسی ہجان اور ایک ایسی اضطرابی کیفیت، نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اس پہ ڈاکٹر صاحب سے وضاحت بھی مانگی گئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے یہ 7 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا مقالہ پڑھا تھا، اس وقت کسی نے گفتگو نہیں سنی تھی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، افسوس، صد افسوس۔ تعجب ہوتا ہے مجھے اس بات پہ کہ ڈاکٹر صاحب کے خطا اجتہادی کا قول کرنے پہ کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے۔ یعنی یہ ظلم نہیں ہے، ظلم عظیم نہیں ہے، دلائل بے حساب، ختم ہونے میں نہیں آتے۔ جو ننگی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اب تو حالت یہ ہے کہ سوائے لعنت، کفر، ملعون، کافر، اس سے نیچے بات ہی کوئی نہیں ہو رہی۔ اب بھی میں حیران ہوں کہ اتنی ننگی گالیاں ڈاکٹر صاحب کو نکل رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کے جواب دے رہے ہیں، کوئی بازاری زبان استعمال نہیں کر رہے۔ یہ ان کا حوصلہ ہے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اس معاملے میں خطائے اجتہادی کا قول کرنے پہ یہ کفر کے فتوے آ چکے ہیں۔ اس کو میں فتویٰ، تو خیر فتوے کا تو بڑا احترام ہے نا، وہ شرعی اوپینین ہوتا ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ مذہبی جادوگروں کی ایک جادو نامہ ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس جادو نامے کا میرے نزدیک صرف ایک علاج ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ظالموں، کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، کس طرف جا رہے ہو تم؟ خطا اجتہادی پہ بھی بھلا کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اتنی مخاصمت، اتنی دشمنی، صحابہ اور آل بیت پہ گھنٹوں جس کے لیکچر ہیں، وہ بھلا سیدہ پاک کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ اور رافضیوں کی گود کے پلے ہوئے نیفا ٹیرا جیسے لوگ جو لاہور میں وہ بالا کنٹینر اور پیر جمراتی، یار کیسے کیسے سنیوں نے عجوبے پال رکھے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ عاشق کون اور گستاخ کون ہے؟ ایک شیعہ کا مجتہد جناب بنا ہوا ہے، وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور مطالبہ کر رہے کہ 295 کی دفعہ ایڈ کی جائے۔ اب بھی سنیوں کو ان سارے جمعہ 8 دن جو مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں نا، جو ختم نبوت پہ باہر نہیں نکلتے، جو ناموس رسالت پہ جن کی جونگ نہیں رکھتی، آج ان کو پار لگ گئے ہیں اور خطا اجتہادی پہ کفر کے فتوے دے رہے ہیں۔ وہ جناب والے 295 اس کا مطالبہ کر رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اتنا ٹائم حکومت کو دیتے ہیں 295 کی دفعہ کو ایڈ کیا جائے، وگرنہ ہم جناب والا ادارہ صراط مستقیم جو ڈاکٹر صاحب کا ادارہ ہے اس کا ہم گھراؤ کریں گے۔ میں نے کہا جناب شوق پورا کر لیجئے، ذرا جائیے مرکز اہل سنت کی طرف، سنی آپ کے ساتھ وہ ماتم رچائیں گے نا کہ شام غریباں کی ساری لذت آپ کو بھول جائے گی، سارے مزے آپ کے پھوٹ جائیں گے، سمجھ آ جائے گی یہ متقی پیداوار اور صحابہ کو گالیوں کے نمبر دینے والے یہ ہمیں سکھائیں گے کہ اہل بیت کی شان کیا ہوتی ہے۔ اور یہ چند جناب والا جمعہ 8 دن والے یہ جناب پیر طریقت گڑبڑ شریعت یہ آ گئے ہیں جناب، اب جھنڈا اٹھا کے خطا اجتہادی پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے، تم ڈوب مرو، کو غیرت حیا کرو، کو شرم کرو، کیا کر رہے تم؟ اتنی غیرت ناموس رسالت پہ کھائی ہوتی نا۔ کتنے کتنے سادات اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کتنے کتنے آستانے اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان پہ کفر کا فتوے لگاؤ۔ کتنے کتنے فقی اور شیخ الحدیث اور مفتی اسلام وہ ڈاکٹر صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، کیا سب کافر ہیں تمہارے نزدیک؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب اگر کفر کر رہے ہیں تو اس کفر پہ رضامندی کرنے والے کون ہوں گے؟ صرف آپ کو شرم دلا رہا ہوں، بس آج صرف شرم دلا رہا ہوں، نفس مسئلہ پہ گفتگو نہیں ہو رہی۔
میں صرف آپ کو خدا کا خوف دلا رہا ہوں، سنیت پہ رحم کھاؤ۔ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہا ہوں واللہ باللہ تاللہ، جس بندے کا نام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ہے، نہ وہ گستاخ تھا نہ وہ گستاخ ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت جس نے ساری زندگی دین متین پہ پہرا دیا، وہ کبھی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سارا پری پلان ایک گیم ہے، اور ابھی تو نجدیوں ان سے جا کے بھیک مانگی جا رہی ہے ہمارا ساتھ دو۔ اور ڈاکٹر صاحب سے وضاحت مانگی گئی کہ آپ نے مطلق لفظ خطا کہا ہے، تو یہ مطلق لفظ خطا کا انتساب سیدہ کی طرف جائز نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت دے دی کہ میری مراد ہی خطا اجتہادی ہے۔ میرا خیال ہے اس پہ حضرات کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد ابتدان، جن میں حضور قبلہ پیر طریقت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ بکی شریف، حضرت قبلہ شیخ الحدیث، ہزاروں علماء کے استاذ، حتیٰ کہ خادم حسین رضوی صاحب کے بھی استاد، شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر میاں ولید صاحب شرق پوری، پیر طریقت پیر تنویر صاحب کوٹلہ شریف، اور خود قبلہ ڈاکٹر صاحب کے استاد شیخ الحدیث قبلہ ظہور احمد جلالی صاحب، یہ مقتدر اور بڑے درد دل رکھنے والی ہستیاں ابتدان ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے۔ ڈاکٹر صاحب سے مطالبہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ جو آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر تم میں رتی برابر بھی اخلاقی جرت ہے، بتاؤ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو جا کے کیا مطالبہ کیا؟ رجوع کا، توبہ کا؟ بلکہ قبلہ شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کا تو بیان ریکارڈ پہ ہے، میں نے خود وہ وائس سنی ہے۔ قبلہ شیخ الحدیث عبدالستار سعیدی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ سے رجوع کا مطالبہ نہیں کر رہے، صرف اتنا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ عوام چونکہ اس علمی مسئلہ کو نہیں سمجھ پا رہے اور لفظ خطا کو لے کے شرپسند لوگ اس کو غلطی اور گناہ کے معنی میں بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ یہ الفاظ تبدیل کر دیں۔ بس صرف الفاظ کی تبدیلی کی ڈیمانڈ تھی۔ اصل اہل سنت کے ہمدرد ہیں جو ابتدان گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، تاحال ان میں سے ابھی تک کسی شخصیت نے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ کیا وہ سنی علماء نہیں ہیں؟ وہ سنی مشائخ نہیں ہیں؟ وہ آپ سے زیادہ دین نہیں سمجھتے؟ آپ کفر کے فتوے لگانا شروع ہو گئے ہیں۔ کن کو خوش کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میری مراد ہی خطا اجتہادی ہے، تو آپ خواہ ایک عالم ربانی سے اتنی بدگمانی کیوں کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں یار، ایک بندے کا سابقہ ریکارڈ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ تو جن بزرگوں نے نبیوں کے لیے خطا اجتہادی کے لفظ لکھے، ذرا جڑیں بڑھو نا انہیں تو کفر دا فتویٰ لاؤ۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ، سنیوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے اور بڑا جناب والا صاف ستھری فکر کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے تیسرا اوپینین دیا کہ میں فتنے کو ختم کرنے کے لیے کہ مطلق لفظ خطا کا انتساب سیدہ کی طرف اگر کوئی پوچھے تو میں کہوں گا جائز نہیں کرنا چاہیے، ہرگز جائز نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور خطا اجتہادی کا قول، اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے یہ فتنے کو مٹانے کے لیے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا، اور یار لوگ ہیں کہ جناب کفر سے نیچے بات ہی نہیں کرتے، لعنت سے نیچے بات ہی نہیں کرتے۔ یہ سنیت کی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ۔ خطا اجتہادی کے حوالہ سے کہ باغ فدق کے حوالہ سے اگر کوئی یہ کہے گا تو میں اس کے جواب میں بھی کہوں گا بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا۔ یہ نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے ڈیسیجن لیا جو ان کے گلے پڑ گیا۔ وہ کیا تھا کہ ہم اس معاملے میں سیدنا صدیق اکبر کو غاصب اور ظالم بھی نہیں سمجھتے، غاصب اور ظالم کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، اور سیدہ کو معصوم بھی نہیں سمجھتے۔ یہ وہ ڈیسیجن تھا جو ان بزرگوں کے ڈاکٹر صاحب کے پاس تشریف لے جانے پہ یہ چیز پہلے دن ہی آ جانی چاہیے تھی۔ یہ صرف 2-4 دنوں کا گیپ آیا، اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بزرگوں کی ڈیمانڈ تھی، میں یہ الفاظ چینج کر رہا ہوں اور یہ میرا حتمی موقف ہے۔ لیکن اس بندے کے اخلاص کو مذاق بنایا گیا۔ نیفا ٹیرا جو ہے، بس ڈاکٹر صاحب کے خلاف اس کے اپنے مخالف کا بھی بیان آئے نا، اپنے مخالف کا بھی ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہونا چاہیے، فوراً ٹھکا ٹھک اپنے پیج پہ ڈال دیتا ہے۔ بڑی خدمت کر رہے ہو تم دین کی۔ خود گستاخیاں کرنے والے دوسروں کو گستاخی کا طعنہ دیتے ہیں، یہ قیامت ہے۔ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب پہ فتویٰ لگاؤ، یہ جو حضرات گئے تھے ان پہ فتویٰ لگاؤ۔ تم نے توبہ کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ تم صرف الفاظ کے چینجنگ کی بات کرو، سب کو کافر بنا دو۔ وہ محدث کبیر جن کے پاس عرفان شاہ صاحب بھی جن کے شاگرد ہیں،
50 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے محدث کبیر، ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دو۔ مفتی اسجد رضا خان صاحب، ان پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دو۔ نام میرے پاس لسٹ ہے، کتنے ان میں سادات ہیں، کتنے جید علماء ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، سب کو کافر کہہ دو۔ خدا کا خوف کرو، کس طرف سنیت کو لے کے جا رہے ہو؟ اب میں قبلہ خادم حسین رضوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ان سب کو کہتا ہوں، یہ نتیجہ نکلا ہے آپ کی نا اتفاقی کا۔ اب ڈاکٹر صاحب کی باری تو آ گئی نا، قبلہ خادم رضوی صاحب اگلا نمبر آپ کا لگنے والا ہے، بچے گا کوئی بھی نہیں۔ آپ کے بینک ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے گا، اور یہ جناب والا سارا کھیل اسی کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ کل تک ہم نجدیوں کو یہ تانے دیتے تھے کہ تم بات بات پہ مسلمانوں کو مشرک اور کافر بنا رہے ہو، اور آج تم نے ان سے بھی نمبر کراس کر لیے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کا واسطہ اہل سنت کو جوڑو۔ یہ جو بد مذہبوں سے جا کے ڈاکٹر صاحب کے خلاف بھیک مانگ رہے ہو نا پیرو، یہی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے، وہ آپ کے بھائی ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے، ان کو کہتے کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس۔ عوام اہل سنت، اللہ کا واسطہ اپنے مسلک کو بچاؤ۔ آپ کے مسلک پہ آپ کے اپنے ہی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اپنے اکابرین پر آنکھیں بند رکھو۔ خدا کی قسم میں سلام پیش کرتا ہوں امیر اہل سنت کو، واہ میرے امیر اہل سنت، آپ کی بصیرت اور دور رس نگاہی کو سلام ہے۔ کتنا بر وقت آپ نے ایسے بد مذہبوں کی دم پہ پاؤں رکھا، بلکہ دم ہی کاٹ کے رکھ دیا آپ نے۔ مجھے آج سمجھ آ رہی ہے کہ امیر اہل سنت نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ میں نے اپنی آنکھیں اور کان اعلی حضرت پہ بند کر لیے ہیں۔ آج سمجھ آ رہی ہے ہمیں، ہر بندے کو جو شوق بنا ہوا ہے نا اعلی حضرت بننے کا، یہ اس لیے بربادی ہو رہی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف صف آرا لوگ کون ہیں؟ مفتی عابد جلالی صاحب کے ہاتھوں شکست خوردہ وہ لوگ، رافضیوں کی گود میں پلنے والے، حق چار یار پہ مناظرہ کرنے والے جو ناک آؤٹ ہوئے تھے، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے آج ڈاکٹر صاحب کے خلاف صف آرا ہیں۔ وہ ایمان ابو طالب پہ جو جناب والا کفر کے فتوے اور لعنتیں بھیج رہے تھے کہ جو ایمان ابو طالب کا قائل نہیں وہ لعنتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا، کس کس کو انہوں نے کافر بنایا اور کس کس کو انہوں نے لعنتی کہا۔ ان کے دانت ڈاکٹر صاحب نے کھٹے کیے، ان سے جب کچھ نہ بن پایا تو آج موقع ملا وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں جتنی گندی اور ننگی زبانیں بولی گئیں، ان کو ناک آؤٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے، آج وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف صف آرا ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ جی ہمارا شاگرد ہمارا مرید ہے تو ہماری چھتری کے نیچے کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ واہ بھائی، جو آپ کا شاگرد ہے تو ساری زندگی آپ کا غلام بن کے رہے، آپ کی چھتری کے نیچے کھڑو، آپ اپنا غصہ مٹا رہے ہیں، ہماری تحریک میں، ہماری قیادت میں، ہماری پیشوائی میں کیوں نہیں چلا؟ بھائی اس بندے کو اللہ نے علم دی ہے، اس بندے کی اپنی تنظیم تحریک، اپنا طریقہ کار ہے، وہ اگر آپ کی چھتری کے نیچے نہیں آیا اس کا مطلب یہ آپ اس کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالیں گے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے یار، ماؤں بہنوں کا یہ اتنی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی گئی۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی بولیاں سن کے، کیا گھٹیا اور تھرڈ کلاس تمہاری زبان استعمال ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں خدا کی قسم اس بندے کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو، کہ جہاں پہ اتنی FIRیں لیکن اس بندے کی زبان بھی لڑکھڑائی نہیں ہے، اس بندے کی زبان سے بازاری جملہ نہیں نکلا، اس بندے کی زبان سے کوئی جناب فوش کلامی نہیں ہوئی، وہ بندہ ہیپر نہیں ہوا۔ یہ ہے اس بندے کا حوصلہ۔ ایسے ہوتے ہیں علماء ربانیین پہ تم نے جس کی ماں بہن ایک کر دی، جس کے جناب والا تم نے گھر تک کے معاملات اتنے غلیظ انداز میں بیان کیے جو گھن آتی ہے سن کے بھی۔ یہ ایک عالم دین کی شان ہے، یہ آپ اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو آپ مر گئے ہوتے۔ وہ اختلاف کی بھی کوئی حدود ہوتی ہیں یار، طریقہ ہوتا ہے۔ اتنی جناب اس طرح کی گندی زبان، اس طرح کے گندا لب و لہجہ، یہ تو بازاری لوگ بھی نہیں کرتے جس طرح آپ لوگوں نے اسٹیجوں پہ کی ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ہرگز اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، نہ حوصلہ افزائی کی جا سکتی۔ میری کسی مدرسے سے روٹی نہیں آتی۔ آج جناب جس مدرسے کے پڑھا ہوا ہے وہ مدرسے کے پیچھے کھڑا ہے، جو پیر کا مرید ہے وہ دیکھتا ہے آنکھیں بند ہیں، میرا پیر کدھر کھڑا ہے؟ شریعت نہیں، پیر کدھر کھڑا ہے؟ شریعت نہیں، استانہ کدھر کھڑا ہے؟ شریعت نہیں، استاد کدھر کھڑے ہیں؟ تم شخصیت پرست نہیں تو اور شخصیت پرست کے جناب والا سینگ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری سنیت ہے، یہ سنیت کی خدمت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا حوصلہ ہے، خدا کی قسم، بھائی بیمار آج فوت ہو گئے، باپ بوڑھا ہے بیمار، تم نے جو اس بندے کا حشر نشر کیا ہے، پھر بھی اس بندے کا حوصلہ ہے۔ میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے شاگرد، ان کے محبین، ان کے مریدین، ان کے متعلقین، ان کے گھر والوں، سب کو ایک ہی جملہ کہتا ہوں
انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔